جی، آج میں میرپور آزاد کشمیر میں موجود ہوں۔ یہاں پہ یہاں کی بڑی سیاسی اور سماجی شخصیت ہیں ڈاکٹر افتخار مغل صاحب، جو کچھ عرصے سے کینسر کے مرض میں مبتلا تھے، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اس مرض پہ ڈاکٹر صاحب آپ نے کیسے قابو کیا، اور یہ بھی ان سے پوچھتے ہیں کہ اسلامی نظریات کے حوالے سے اس کا علاج کیا ہے، اور یہ بھی لوگوں کو اویئرنیس دیں کہ یہ کینسر کس طرح پھیلا، کس طرح اس پہ آپ نے قابو کیا ہے، اور مزید اس اب ان لوگوں کو یہ بھی بتائیں کہ اس کے علاج کے لیے کون کون سی میڈیسن ایسی ہیں جو اس پہ کارآمد ہیں۔ یہ تو ڈاکٹر افتخار صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اب آپ اس حوالے سے جو کینسر کی مرض ہے اس کو قابو کرنے کے لیے یا اس پہ کنٹرول کرنے کے لیے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا طریقہ کار استعمال کیا، اور اس حوالے سے آپ لوگوں کو اویئرنیس دیں کہ اس میں کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں اور کس طرح سے اس پہ قابو کیا جا سکتا ہے۔ جی ڈاکٹر افتخار صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ نادر صاحب۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کینسر دنیا بھر میں اس وقت بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اور یہ واحد ایسا مہلک مرض ہے جس کا نام سنتے ہی لوگوں پہ سکتہ طاری ہو جاتا ہے۔ میں 15 جون 2020 سے اس مرض میں مبتلا ہوا تھا، اور 1 سال کے بعد میرا کینسر ڈائگنوز ہوا، اور الحمدللہ صرف 110 دن کے علاج سے میرا کینسر میرے جسم سے ختم ہو گیا، اور آج میں الحمدللہ یہ پچھلے 6 ماہ سے بالکل ایک نارمل اپنی ہیلدی لائف گزار رہا ہوں۔ میں یہاں یہ بات کرنا بہت مناسب سمجھوں گا کہ دو ہمارے پاس اس کے آپشنز ہیں کہ کینسر پھیلتا کیسے ہے اور اتنی سپیڈ سے کیوں پھیل رہا ہے۔ اس کی جو وجوہات ہیں عمومی طور پہ وہ ہماری خوراک ہے۔ خوراک بنیادی طور پہ جس طرح چینی ہے، سفید چینی، اور اس سے بنے ہوئے جتنے مشروبات ہیں اور جو بیکری کے جتنے سامان ہیں، یہ تمام ریسرچ سوسائٹیز، امریکنز، یورپین اور انڈین اس پہ بالکل کنوسڈ ہیں کہ سفید چینی کینسر کی بہت بڑی وجہ ہے۔ دوسرا ہمارا باقی جو فوڈ کے اوپر پیسٹی سائڈ وغیرہ استعمال ہوتی ہیں وہ بھی اس کی وجوہات بنتی ہیں۔ مینٹل سٹریس بھی کینسر کی وجوہات میں سے ایک وجہ ہے، اور جو آپ کا وراثتی طور پر بھی اگر آپ کے خاندان میں کینسر کا مرض ہو تو آگے یہ منتقل ہو سکتا ہے۔ یہ اس کی کچھ بنیادی وجوہات ہیں۔ اس سے بچنے کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی خوراک کو جو ہے وہ ریویو کریں۔ میں بڑی اہم بات یہ بتانا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کو کہ اگر آپ نے نسلوں کو کینسر سے بچانا ہے تو سفید چینی سے دور کر دیں اپنے نسلوں کو۔ آپ چاہے میں اپنے مشروبات میں گڑ کو، شکر کو استعمال کر سکتے ہیں، اور صرف سفید چینی سے بچ کے ہم کینسر سے اپنے نسلوں کو بچا سکتے ہیں۔ اس طرح جو باقی ہماری خوراکیں ہیں اس پہ بھی توجہ دی جائے کہ کون سی خوراک ہمارے لیے زیادہ مشکلات پیدا کرتی ہے۔ جتنے بھی آپ کے پروسیس فوڈ ہیں، پروسیس میٹ ہے، یہ سارے کینسر کی وجوہات بنتی ہیں۔ یہ ریسرچ ساری بتاتی ہے کہ ان سے اگر ہم دور ہو جائیں تو ہم کینسر سے بچ سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ جو ہمارے پاس علاج کے ذرائع ہیں، اس وقت سب سے بڑا ذریعہ ہمارے پاس کیمو تھراپی ہے۔ اس کے بعد اب اور بھی بے شمار ایسے جو ہے نا وہ نئی ریسرچ آ چکی ہیں جو کینسر پہ قابو پانے کے لیے اور ختم کرنے کے لیے ان پہ کام ہو رہا ہے، اور مریض اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اور سب سے اہم جو ذریعہ ہمارے پاس ہے وہ قرآن ہے۔ قرآن کے علاوہ ہمارے پاس ہربل طریقہ علاج ہے جس کو استعمال کر کے جسم کے اندر قوت مدافعت کو بڑھایا جا سکتا ہے اور کینسر سے بچا جا سکتا ہے۔ قرآن کی آیات مخصوص ہیں، ان آیات کو، سورہ مبارکہ کو اگر ہم اپنے جب مریض کینسر میں مبتلا ہو جائے، کینسر اس کا ڈائگنوز ہو جائے، تو وہ دم کرے پانی کے اوپر، اپنے جسم کے اوپر پڑھ کے قرآن کو دم کرتا رہے، سورہ رحمان سنتا رہے، سورہ مریم کو روزانہ 1 مرتبہ دم پانی پہ کیا جائے پڑھ کے، اور وہی پانی مریض 41 دن سے جب تک مہینے، 2 مہینے، 4 مہینے استعمال کرے، تو میرا پورا یقین ہے کہ کینسر جسم سے ختم ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ دے گا۔ اور اس کے علاوہ مورنگا کا استعمال ہے۔ مورنگا اس وقت قوت مدافعت کو بڑھانے والا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے ہمارے پاس، اور ایک ہرب ہے جس کو فیگونیا کہتے ہیں اور دماسا بوٹی کے نام سے بھی مشہور ہے۔ یہ وہ ہربز ہیں جو کینسر سے بچنے کے لیے بے شمار ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ تو عوام کو چاہیے کہ اپنی نسلوں کو کینسر سے بچانے کے لیے سادہ غذا استعمال کریں، اور اپنے گھروں میں، اپنی سوسائٹی کے اندر جتنے ذہنی دباؤ ہیں ان سے دور رہیں، اور اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ جوڑ کے رکھیں، اور بر وقت علاج جو ہے، جو بھی ممکن علاج اویلیبل ہے وہ کروایا جائے، اور اللہ تعالیٰ یقیناً جو ہے نا وہ شفا کے اسباب پیدا کرتا ہے۔ اگر زندگی ہے تو مریض شفا یاب ہو جائے گا۔ اس کی ایک مثال میں خود آپ کے سامنے ہوں کہ میں کس حال میں رہا، اور موت کتنی دفعہ میرے قریب سے ہو کے گزری ہے، مگر میری زندگی تھی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا، اور میں نے اپنی زندگی جو ہے وہ کینسر کے مریضوں کی اویئرنیس کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ جہاں کہیں پاکستان کے اندر یا مجھ سے کوئی معلومات لینا چاہے کہ کیا قرآنی آیات ہیں، کون سے عربز ہیں، کون سا علاج کروایا آپ نے انگلش
کیموتھراپی وغیرہ، تو انشاءاللہ میں 24 گھنٹے مریضوں کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ بہت شکریہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ مرنگا کیا ہے؟ اس کو پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ کوئی عام لوگ جو گاؤں میں دیہاتوں میں رہتے ہیں، جو ان کو نہیں پتہ یہ مرنگا کیا ہے، اس کا مطلب ذرا واضح بتائیں پلیز ذرا۔ مورنگا اولیفیرا جو ہے یہ بوٹینیکل اس کا نام ہے، اس ہربس کا یہ پودا ہے، درخت ہے بلکہ، جس کو سوہانجنا کہا جاتا ہے، اور پنجاب ہمارے میں بلکہ برصغیر کے اندر یہ پودا پایا جاتا ہے، اور برصغیر کے اندر ہمارے بزرگ جو ہیں اس کے پتوں سے، اس کے چھلکوں سے، اس کی جڑوں سے، اس کی پھلیوں سے مستفید ہوتے رہے ہیں۔ جدید سائنس نے جو اس پر ریسرچ کی ہے تو اس کو اس وقت دنیا میں جو ہے وہ سپر فوڈ ڈکلیئر کیا ہے FDA نے، وہ جان آپ کا ڈائبیٹک ہے، ہائی بلڈ پریشر ہے، ان کے لیے مورنگا اولیفیرا یا سوانجنا جو ہے یہ بہت بڑی دوا بھی ہے اور یہ غذا بھی ہے۔ اگر ہم اس کو غذا کے طور پہ بھی استعمال کریں تو ہم اپنی نسلوں کو بڑی بیماریوں سے بچا سکتے ہیں، اور اگر دوا کے طور پہ استعمال کریں تو یہ قوت مدافعت بڑھاتی ہے، اور جسم کے اندر جو اس طرح کے امراض ہیں ان کے خلاف مریض کو جو ہے وہ ایک اچھی طاقت دے کے ان سے بچا سکتی ہے۔ جی شکریہ ڈاکٹر صاحب۔